چوتھا پانی ہوتا ہے مکروہ پانی۔ مکروہ پانی وہ ہوتا ہے کہ جس میں یہ گھر میں بار بار چکر لگانے والے جانور منہ ڈال دیں تو اس کا جوٹھا جو ہے وہ مکروہ ہوتا ہے۔ ویسے درندے کا جوٹھا ناپاک ہونا چاہیے، جیسے کتا جو ہے اگر بالٹی میں منہ ڈال دے تو اس کا تھوک نجاست غلیظہ ہے، جب وہ بالٹی میں منہ ڈالے گا تو بالٹی کا پانی نجس ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا۔ تو بلی بھی درندہ ہے اور بلی کے جوٹھے کو بھی ناپاک ہونا چاہیے، لیکن چونکہ یہ گھر میں بار بار چکر لگاتی ہے لہذا شریعت مطہرہ نے اس میں نرمی رکھی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے اور دوران وضو ایک بلی آئی تو آپ نے اپنے وضو کا پانی اس کے آگے کر دیا، اس نے اس پانی میں سے پیا اور چلی گئی، اور پھر حضور علیہ السلام نے اس بقیہ پانی سے وضو فرمایا۔ تو ایک صحابیہ قریب موجود تھی، انہوں نے سوال کیا کہ حضور بلی کے جوٹھے سے آپ نے وضو فرمایا؟ تو حضور نے فرمایا انہا من الطوافین والطوافات علیکم، کہ یہ تم پر بار بار چکر لگانے والے جانوروں میں سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جانور اگرچہ اس کا گوشت کھانا حرام ہے تو اس کا تھوک بھی ناپاک ہونا چاہیے اور نجاست غلیظہ ہونا چاہیے، اور پھر پانی ناپاک ہو جائے اگر وہ پانی میں منہ ڈال دے، لیکن چونکہ بار بار چکر لگاتے ہیں اور بار بار آئیں گے اور پانی میں منہ ڈال کے بھاگ جائیں گے تو بار بار پانی کو پاک کرنے میں تکلیف ہوگی، مشقت ہوگی، لہٰذا نرم حکم رکھا گیا۔ اور حضور نے فرمایا جو جانور بار بار چکر لگاتے ہیں ان کے جوٹھے سے وضو کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کا جوٹھا مکروہ کہلاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی شخص کے پاس یہی پانی ہے اور کوئی پانی ہی نہیں ہے تو کیا وہ تیمم کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر تیمم کرے گا تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، اسی پانی سے لازم ہے کہ وضو کرے گا۔ لیکن اگر کسی شخص کے پاس بلی کا جوٹھا پانی بھی ہے اور دوسرا صاف پانی بھی ہے تو پھر یہ مکروہ پانی سے وضو نہیں کرے گا بلکہ دوسرے صاف پانی سے وضو کرے گا۔ تو یہ مسئلہ معلوم ہوگا تبھی تو انسان اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا اس کے پاس ایک ہی برتن تھا، اس میں کچھ پانی تھا اور اس کی نگاہوں کے سامنے بلی پانی پی کر چلی گئی۔ اب تذبذب میں وضو کروں نہ کروں، پاک ہے ناپاک ہے، کیا کروں؟ تو اب بتائیے اس حالت میں اگر وہ نماز نہ پڑھے تو گناہگار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ شریعت تو منع نہیں کر رہی تھی۔ اور اگر وہ اس کو ناپاک سمجھتے ہوئے تیمم کر کے نماز پڑھ لے تو پانی کے ہوتے ہوئے تیمم ہو سکتا ہے، اب بھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔